علاقائی بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو کہ نواب شاہ میں ایک اور ڈکیتی، اسپتال روڈ پر ڈاکو میڈیکل سٹور سے نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ نواب شاہ میں امن و امان کی صورتحال خراب، چوری ڈکیتی ہونا معمول بن گیا، پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ میڈیکل سٹور کے مالک سے ڈاکو 45,000 کیش اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزمان دیدہ دلیری سے واردات کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے تاجر پریشان، ڈی آئی جی سے فوری نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وہاڑی تھانہ لوڈن کی حدود اڈا کچی پکی میں ڈکیتی، 5 ڈاکوں کی تاجر کے گھر گھنٹوں لوٹ مار، ڈاکو 13 تولے زیورات، 3.5 لاکھ نقدی اور گاڑی لے کر فرار۔ ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے وہاڑی رانا نعیم خالد سے۔ رانا نعیم خالد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ تھانہ لوڈن کا علاقہ کچی پکی ہے۔ یہاں پر رات کے وقت جو ہے وہ 5 مسلح ڈاکو جو ہے وہ تاجر کے گھر میں داخل ہو گئے اور 4 گھنٹے تک مسلسل انہوں نے لوٹ مار کیا اور اہل خانہ کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر انہوں نے جو 13 تولے زیورات اور 4.25 لاکھ روپے اور اس کے علاوہ ایک گاڑی بھی وہ ہمراہ لے گئے جو رستے میں ہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو اطلاع ملنے پر ڈی پی او وہاڑی وہاں پر موقع پر پہنچے ہیں ڈی ایس پی صدر کے ساتھ، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بالکل یہ تمام جو صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ رانا نعیم خالد، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہاڑی تھانہ لوڈن کی حدود اڈا کچی پکی میں ڈکیتی، 5 ڈاکوں کی تاجر کے گھر گھنٹوں لوٹ مار، ڈاکو 13 تولے زیورات، 3.5 لاکھ نقدی اور گاڑی لے کر فرار۔ شرقپور شریف میں پی ٹی آئی رہنما چودھری جاوید اسماعیل منڈا کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں شرقپور شریف سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے عہدیداروں اور گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام ممبران اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ چودھری ارشد علی، ملک خادم اختر، حاجی شبیر احمد اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیڈر حاجی علی اصغر بے لوث اور نیڈر عوامی نمائندے ہیں۔ اقتدار نہ ہونے کے باوجود بھی وہ دن رات عوامی مسائل کے حل اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام قائد اعظم سپورٹس گالا، جس میں ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کراٹے ٹیم کے درمیان مقابلے کرکٹ سٹیڈیم میں منعقد ہوئے۔ قائد اعظم سپورٹس گالا کی تقریبات کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عطاء الرحمان تھے۔ آفیشل میں شیخ محمد اسماعیل، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کراٹے ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان، سابق صدر ڈسٹرکٹ کراٹے ایسوسی ایشن عاشق صدیق، چیف انسٹرکٹر محمد جمیل اختر، سابق جنرل سیکرٹری فیض رسول نظامی اور محمد بلال تھے۔ پہلی پوزیشن فریدی فائٹرز انسٹیٹیوٹ، دوسری پوزیشن چوٹی کراٹے سینٹر، تیسری پوزیشن نیشنل اسکول آف مارشل آرٹس نے حاصل کی۔ جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی ہدایات پر پولیس لائن میں کرسمس سیکیورٹی کے سلسلے میں مسیحی رضاکاروں کی خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں خانوال سے عدنان رسول کی رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی ہدایات پر پولیس لائن میں کرسمس سیکیورٹی کے سلسلہ میں مسیحی رضاکاران کی خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کرونا ایس او پیز اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایلیٹ کمانڈوز، سیکیورٹی برانچ، سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کانسٹرکٹرز نے مسیحی رضاکاروں کو ٹریننگ دی۔ مسیحی برادری کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ضلع بھر کے چرچز پر پولیس ملازمین کے ساتھ ساتھ مسیحی رضاکاران بھی فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ مسیحی رضاکاران لوگوں کی شناخت کریں گے تاکہ کوئی شر پسند کسی بھیس میں داخل نہ ہو سکے، اور خانوال کے گرجا گھروں میں بغیر تلاشی کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرسمس ڈے پر تمام چرچز کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی جانب سے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تاکہ کوئی شرپسند اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے۔ منتظمین چرچز اور مسیحی برادری سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ مثبت اور بھرپور تعاون کو یقینی بنائیں گے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ہم امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف ڈٹے رہیں گے۔ ہم سب نے مل کر محبت، بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر اپنے ملک اور اپنے شہر میں امن و امان کے قیام میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے۔
جہانیہ تھانہ ٹھٹہ صادق آباد پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 مختلف کارروائیوں میں شراب برآمد، 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ جہانیہ کے نواحی تھانہ ٹھٹہ صادق آباد کے ایس ایچ او خالد بلوچ نے چھاپہ مار کر شراب کشید کرتے ہوئے شراب فروش بشیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے شراب کشید کا سامان سمیت 80 لیٹر شراب اور 40 لیٹر لہن برآمد کر لیا۔ دوسری کارروائی ملزم منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مجموعی طور پر 110 لیٹر شراب برآمد کر لی ہے۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے۔ کمیشن ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا ریونیو سے متعلق ویڈیو لنک اجلاس ڈویژن میں سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری۔ نادہندگان کی جائیداد قرقی سمیت مقدمات اور گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ اراضی ریکارڈ سینٹر پر سائلین کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ سائلین کے ساتھ تضحیق آمیز رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جائیداد کی منتقلی میں جعل سازی، بدعنوانی اور غیر ضروری تاخیری حربے استعمال کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ریونیو افسران آبیانہ مالیہ، اسٹیمپ ڈیوٹی، انتقالات، فیس اور دیگر واجبات کی 100% وصولی یقینی بنائیں۔ زیر التوا انکوائریز اور دیگر متعلقہ کیسز جلد نمٹائے جائیں۔ کمبٹ سے گنے سے بھری ٹریکٹر ٹرالی موٹر سائیکل سواروں پر الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کمبٹ کھوڑا لنک روڈ پر گنے کی بھری ٹریکٹر ٹرالی زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں پر الٹ گئی۔ حادثے میں دونوں موٹر سائیکل سوار دب کر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے سگے بھائی تھے۔ ریسکیو نے لاش نکال کر اسپتال منتقل کر دی۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مین بازار ڈسکا جوہر کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ منتخب نمائندے ووٹ لینے کے بعد دوبارہ کبھی علاقے میں نہ آئے۔ نالوں اور گٹروں کی صفائی نہ ہونے کے باعث مین بازار میں کئی دن سے گندا پانی کھڑا ہے، جس کے باعث کاروبار زندگی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث کاروبار پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ رہی صحیح کسر گندے پانی نے نکال دی، جس کا نکاس نہ ہونے کی وجہ سے بدبو اور گندگی کے باعث گاہکوں نے بازار کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تنگوانی میں سیفل سٹاپ کے مقام پر تیز رفتار مزدا کی ٹریکٹر کو ٹکر، تصادم کے نتیجے میں ٹریکٹر سوار نوجوان جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ اس موقع پر حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے بتایا کہ ٹریکٹر سوار نوجوان کند کوٹ کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک مزدے کی ٹکر سے ٹریکٹر سے گر کر فوت ہو گیا۔ ضروری کارروائی کے باعث لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ حافظ آباد میں جیب کترے نے دکان پر خریداری کے لیے آئے ہوئے گاہک کی جیب سے موبائل فون چوری کر لیا۔ ٹی وی ٹوڈے نے واقعے کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی۔ حافظ آباد میں جیب کترے نے دکان پر خریداری کے لیے آئے ہوئے گاہک کی جیب سے موبائل فون چوری کر لیا۔ ٹی وی ٹوڈے نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ ارسلان نامی نوجوان جنرل سٹور سے گھریلو سامان خریدنے آیا تھا۔ فوٹیج میں نامعلوم چور کو گاہک کی جیب سے موبائل فون نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سٹی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ادھر کہروڑ پکا میں خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت سے متعلق تربیتی آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کہروڑ پکا تحصیل فیملی ہیلتھ سینٹر پر خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے آگاہی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں تحصیل بھر کی ہیلتھ ورکرز اور میڈاف نے شرکت کی ہے۔ ویمن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عافیہ رحمان نے شرکاء کو آگاہی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد کورونا کے دوران مؤثر فیملی پلاننگ کی تربیت فراہم دینا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا مقصد معاشی وسائل کے مطابق بچوں کی پرورش کرنا ہے۔ حسن ابدال پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اندھے قتل میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزموں نے ایک شہری سے گاڑی چھیننے کے بعد اس کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس پر مزید جانتے ہیں حسن ابدال سے سید افتخار شاہ کی رپورٹ۔
تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید خالد ہمدانی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ 18 نومبر 2020 کو تھانہ صدر حسن ابدال کو اطلاع ملی کہ دریا ہرو کے کنارے ایک نامعلوم شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ حسن ابدال منتقل کیا، جبکہ اس واقعہ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی، جس میں DSP راجہ فیاض الحق نعیم، SHO نیاز احمد، HAU انچارج ذوالفقار احمد نے 22 دنوں کی دن رات کی مسلسل محنت کے بعد مرنے والے شخص کی شناخت کر لی۔ مرنے والے شخص سجاد احمد جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، جس کو بکنگ کے لیے مانسیرا سے لایا گیا اور حسن ابدال کے علاقہ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قتل میں ملوث ابراہیم خان سکنہ بوئی گھاڑ حسن ابدال، محمد سجاد مانسیرا، محمد اسحاق سکنہ بوئی گھاڑ حسن ابدال شامل تھے، جنہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے مقتول سے گاڑی چھینی اور گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر فروخت کر دیا، جو کہ تفتیش کے دوران برآمد بھی کر لی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید خالد ہمدانی نے بتایا کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جن سے مزید اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے ضلع دار کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں رشوت کی ملزم سے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے ضلع دار کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں رشوت کی ملزم سے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم نے موقع کی رپورٹ کرنے کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ ضلع دار جاوید اقبال نے ضلع سرگودا میں رشوت کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے علاقے راجن پور کلاں میں قبضہ مافیا کے متاثرین کا مافیا اور پولیس کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ با اثر لوگوں نے ہماری دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور جب ہم نے با اثر قبضہ گروپ کے خلاف آواز بلند کی تو قبضہ مافیا نے پولیس کے ساتھ مبینہ ملی بھگت سے ہمارے خلاف چوری کے جھوٹے مقدمات درج کرا دیے، جو جھوٹے ثابت ہونے پر عدالت کے حکم پر خارج ہوئے۔ تھانہ آباد پورا سارے نال صرف ڈھک دیں نہ جائز پرچے کرتے 24 گھنٹے کٹیں دے بیٹھا بیس کیا کریں دے ولا پرچے چار ہیں نہ سارے اٹھے اسا مقصد اتھو کے خارج کرائیں ولا سارے اٹھے کل ہو کا کل تھوں دے 4-5 بھیڑا لکھی بیٹھے نہ جائز حکومت اسا ظلم کریں گی اللہ واسطے ساری چھوڑی منجے۔ تھانہ آباد پور سنگھ راجن پور دی چوکی ساکو ناجائز تنگ کیتی ودی پرچے جھوٹے دیونے ایے ساڈے نال ظلم کریندے پین 4-5 کرے میرے بھراویں تے دتے نے میں تے دتے نے اسا عدالت بری تھی گیو بے گناہ جو ہوں ساڈے اوتے ظلم کریندے نا ساڈی سمندری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گادھی گینگ کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلیں، اسلحہ، مویشی اور لاکھوں روپے نقدی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ سمندری کے علاقے مریدوالا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گادھی گینگ کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم تھانہ مامو کانجن اور تھانہ رجانہ کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزموں سے 2 عدد موٹر سائیکلیں، مویشی، اسلحہ اور 6 لاکھ نقدی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزموں نے مزید درجنوں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، جن سے مزید برآمدگی متوقع۔ مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے حائل ریجن کے گورنر پرنس فیصل بن فہد بن مکرن سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات کے علاوہ مملکت میں پاکستانیوں کے عمدہ کردار کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات سعودی عرب کے صوبہ حائل کے ڈپٹی گورنر پرنس فیصل بن فہد بن مکرن کی دعوت پر ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی گورنر پرنس فیصل بن فہد نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے ہمیشہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں، جو وقت کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہوئے ہیں۔ مملکت کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی ورکرز کا مثالی کردار رہا ہے، جبکہ سعودی ویژن 2030 میں بھی پاکستانی بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتا ہے اور ہر شعبے میں تعاون کو بڑھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی خواہاں رہا ہے۔
ادھر بھکر میں جناح ویلفیئر کونسل کی جانب سے بجٹ کی شفافیت اور تجاویز سے متعلق پریس کانفرنس کی گئی۔ ممبران کا کہنا تھا کہ بجٹ بنانے میں سٹیک ہولڈرز اور شہریوں کی مشاورت لازمی ہونی چاہیے اور بجٹ کو مالی سال کے آغاز سے قبل اسمبلی میں پیش کیا جانا چاہیے۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ پاکستان میں بجٹ مختلف شراکت داروں کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا جانا چاہیے اور بجٹ سازی اور بجٹ پر عمل درآمد کے تمام مراحل کے دوران شہریوں کے ساتھ معلومات کا از خود تبادلہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بات جناح ویلفیئر کونسل کے نمائندے سید آفتاب حسین برنی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا، سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ کی جانب سے آج کا یہ اجلاس تھا۔ بجٹ کے اوپر ہم نے بحث کی ہے۔ بجٹ جو ہے ہمارے ملک میں جو بنایا جاتا ہے وہ شفاف نہیں ہوتا، اس میں یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ بجٹ کی کاپیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں اور اسمبلی سے پڑھے بغیر پھاڑ دیتے ہیں، اور اس پر توجہ دینی چاہیے کہ بجٹ اگر نہیں بنے گا تو ہمارے ادارے نہیں چل سکیں گے۔ جناح ویلفیئر کونسل کی طرف سے یہ پروگرام ارینج کیا گیا تھا ضلع بکر میں، اور یہ سی پی ڈی آئی کی طرف سے سالانہ بجٹ کے حوالے سے بہت اچھی آگاہی دی جاتی ہے۔ ہر سال خواتین کو بجٹ کے حوالے سے بہت کم پتہ ہوتا ہے، کیونکہ گھریلو لیول پہ خواتین ہی بجٹ کو مینج کرتی ہیں تو ان کو بہت کم اویئرنیس ہوتی ہے۔ خواتین کو بھی پتہ چل گیا کہ بجٹ کس طریقے سے ملک کا بجٹ چلتا ہے، کس طریقے سے گھر کا بجٹ چلتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بہت اچھی طریقے سے آگاہ کیا گیا۔ پریس بریفنگ دینی تھی ہم نے جہاں کے مقامی دوستوں کو، اور اس پریس بریفنگ میں بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ پروسیس کب شروع ہوتا ہے، اس میں اس کے سٹیک ہولڈر کیا ہے اور اس میں عوام کی شراکت کتنی ہوتی ہے، محکمے اس کی تیاری کب سے شروع کرتے ہیں اور کب جا کے یہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور جو خامیاں رہ جاتی ہیں ان کی سب کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ کہ رپورٹ میں بجٹ شفافیت پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سب توجہ طلب ہیں اور حکومت کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ کیمرامین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے بھکر۔ یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی، چوری کے مقدمے میں ملوث میں 3 ملزم گرفتار کر لیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کی ہدایت پر چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا عبدالصمد نے ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے چوری کے مقدمے میں ملوث ملزم ظہیر عباس ولد محمد ثقلین سکنہ گجرانوالہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چوری شدہ موبائل فون اور نقدی رقم برآمد کر لی۔ دیگر کارروائیوں میں ملزموں سے چرس، شراب اور اسلحہ برآمد کر کے ملزموں کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میاں والی میں پاک آرمی کے شہید ہونے والے محمد اعظم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاک آرمی کے جوان شہید محمد اعظم کی نماز جنازہ میاں والی میں ادا کر دی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ فیصل کالونی چکڑالہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے موقع پر پاک آرمی کے چاکو چوبند دستے نے جنرل سلامی اور فائرنگ سلامی دی۔ شہید کی قبر پر صدر پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور اسٹیشن کمانڈر ڈی آئی خان کی طرف سے پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔
جماعت اسلامی کے رہنما قاضی نعمان احمد انصاری نے بھکر اور میاں والی کی جماعتی تاریخ کو کتابی شکل میں چھاپ کر جماعت کے لیے انتہائی اہم کام کیا ہے۔ جماعت سے وابستہ افراد نے مشکلات ترین حالات میں اقامت دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ ایسے لوگوں کی تاریخ کو قلم بند کرنا قابل ستائش ہے۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیف الرحمان کی رپورٹ۔ جماعت اسلامی بھکر کے زیر اہتمام سابق امیر میاں والی و بھکر قاضی نعمان احمد کی کتاب تحریکی سفر کی داستان کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی، جس میں معززین و دانشوروں نے شرکت کی۔ تقریب میں محمد اقبال خان صوبائی جنرل سیکرٹری پنجاب کی خصوصی شرکت۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کتاب میں جماعت اسلامی کی تاریخ مرتب کرنا ایک قابل تحسین امر ہے۔ تقریب میں صوبائی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی محمد اقبال خان، سینئر صحافی ملک احمد خان، احسان اللہ ایڈوکیٹ اور معززین شہر نے خصوصی شرکت کی۔ انشاءاللہ انہوں نے جماعت اسلامی میاں والی اور بھکر کے جو جماعت اسلامی کی تاریخی طور پہ شخصیات، قیادت، جماعت کے کارکنوں اور جماعت کی برادر تنظیمیں جو ہیں ان کے کارکنوں کی اور قیادت کی بڑی تفصیلی جو ہے وہ یہاں پہ ان نے اپنی کتاب میں تذکرے کیے ہیں، ان کے سوانح بیان کیے ہیں۔ یہ ایک داستان ہے قربانیوں کی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ ان لوگوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اس کے لیے ان لوگوں نے وقت دیا، مال دیا اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خرچ کی۔ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کا کام مشکل حالات میں کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی اور اس پاکستان کا جو نظریہ ہے ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، ان کے پسمان لگان تک یہ پیغام پہنچانا کہ انہوں نے جس مشن کے لیے اپنی زندگی لگائی تھی آپ اس کا ساتھ دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی دعوت اگر لوگ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اس میں ملک کا بھی بھلا ہے۔ ضلعی امیر بکھر ڈاکٹر نثار احمد ملک نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ علاقائی ترقی کا کام کیا ہے۔ کیمرامین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے بھکر۔ رپورٹ اپنے جانی آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواٹا میں بارڈر ملٹری پولیس نے بلوچستان پنجاب سرحدی ایریا میں بڑی کارروائی کی ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس نے بین الصوبائی منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بلوچستان سے شیخو پورہ اور لاہور چرس اسمگل کرنے کی کوشش کرنے کی بین الصوبائی منشیات فروش اسمگلروں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد حمزہ صالح کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں ایس ایچ او تھانہ بواٹا نصر اللہ خان لغاری نے کارروائی کی۔ بلوچستان سے پنجاب شیخو پورہ اور لاہور جانے والا کیری ڈبے سے لاکھوں روپے مالیت کی چرس بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ نصر اللہ خان لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر ملٹری پولیس نے بین الصوبائی منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گجرانوالہ میں سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ غلام دستگیر پر سرکاری زمین پر سینما بنانے کا الزام بھی ہے اور ایم او یو پلاننگ اور سابق بلڈنگ انسپیکٹر کو بھی غلام دستگیر کی معاونت پر مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ ملزموں کے خلاف مقدمہ ڈی سی گجرانوالہ کے ریفرنس پر درج کیا گیا۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دستگیر برادران نے متعلقہ محکموں کے افسروں کی میلی بھگت سے شہر کے پرائم لوکیشن پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور پر سینما تعمیر کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر جنرل سیکرٹری چودھری طاہر کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ جنرل سیکرٹری کیبل آپریٹر چودھری طاہر کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمارا بڑا مسئلہ آئی پی ٹی وی لائسنس پر ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ پی ٹی وی لائسنس کا ہے۔ ہم 20 سال سے اس کام پر محنت کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ پوری تمام ایجنسیز اور پیمرا ان سب کا زور صرف کیبل پہ چلتا ہے۔ ابھی آپ اپنے اپنے موبائل کھولیں، انڈیا کی افریقہ کاٹ کے دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ جب کیبل آپریٹر 4 چینل 5 چلاتا ہے تو اس کے اوپر سارے متحرک ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا۔ اب ابھی بھی مجھے کوئی بندہ میرے ساتھ میٹنگ کر لے، میں اس کے موبائل پہ 50 چینل ایسے دکھا سکتا ہوں جو ایسے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہے کیبل والوں کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے تاکہ لیفٹ رائٹ والی جو ہے اپنا
कारोबार कर रहे हैं उनका जरा कारोबार अच्छा चल रहा है और इसमें कोई नहीं। और इंडियन चैनल तो अब माशाल्लाह पूरी मेरे ख्याल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं चलता। स्ट्रॉन्ग फाइबर जो आई है जी वो उसके पास पूरे पाकिस्तान को खोदने का लाइसेंस है, जो पता नहीं है भी है कि नहीं है, ये तो अल्लाह जानता। मैंने पहले पेशावर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट की थी, मैंने तमाम डीसी हजरात या जो भी अथॉरिटीज हैं, मैंने कहा इनके खुदाई के वो एनओसी तो चेक कर लें, बाकी तो वो जो काम कर रहे हैं लीगली कर रहे हैं, सिर्फ उनकी खुदाइयों के ऊपर हमें इतराज है क्योंकि उनके पास सारे लाइसेंस हैं और उन्होंने लाइसेंस उस वक्त ले लिए थे जिस वक्त हम सारे सो रहे थे, तो अब उनको उस पर तो खैर कुछ नहीं। या फिर पैमरा पता नहीं स्ट्रॉन्ग के साथ मिली हुई है ताकि वो सारे शहरों में अच्छी तरह उधेड़ फुदेड़ कर ले, उसके बाद हमें भी लाइसेंस देने शुरू कर देंगे। और वो कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी तक झाड़ी लाएंगे किसी वेले। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की साहिवाल आमद साहिवाल के एक गांव में क्रिसमस का केक भी काटा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ देकर मज़ीद रंग भरे जा सकते हैं। मसीही बरादरी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नहायत अहम किरदार अदा किया है जिससे हर सतह पर सराहा जाना चाहिए। मसीही बरादरी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और उनकी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ननकाना साहब से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ननकाना में क्रिसमस डे की तकरीबात के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मसीही बरादरी के लिए कायम किए गए बाजारों के जायजा इजलास की सदारत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सोलत हयात भट्टू, राना वसीम अरशद, चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल अजीज अनवर समेत मार्केट कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि क्रिसमस बाजारों में मसीही भाइयों के लिए अशय खुरनोश मार्केट से कम कीमत पर मुहैया करना जिले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। जिले इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए क्रिसमस बाजारों में अशय खुरनोश जिनमें आटा, घी, दालें, सब्जियां और फलों समेत दीगर अजनास शामिल हैं। फालिया की खूबसूरती में इजाफा करते हुए नहर किनारे सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी रात को जोक दर जोक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट पर जमा होकर यादगार सेल्फियां लेने लगे। फालिया को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के साथ साथ सेल्फी पॉइंट बनाने का मकसद अहलियाने फालिया को तफरीही मौक़े फराहम करना और सरजमीन फालिया से मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर तहसील इंतजामिया ने इस काम में हिस्सा लेने वाले तमाम सरकारी और गैर सरकारी हजरात का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने शहरियों से अपील की कि सेल्फी पॉइंट को विजिट करें और जिले इंतजामिया के नेक मकसद में दस्तो बाजू बने। नौशहरा में अमानगढ़ पुल के करीब जीटी रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी दो माल बरदार डंपर्स के दरमियान फंस गई। ड्राइवर जाँ बहक, दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी नौशहरा से पेशावर जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर कार्रवाई की। जाँ बहक ड्राइवर की डेड बॉडी और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डीएचक्यू नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सवात के इलाके मट्टा में मां और बेटी को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। सवात के इलाके मट्टा में मां बेटी को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों में मकतूला का शौहर, सुसर और देवर शामिल हैं। मुलजिमों के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कंबड़ में फंक्शनल लीग के सीनियर रहनुमा मरहूम मोहम्मद बचल रत्तड़ की 28वीं बरसी रत्तड़ हाउस खोड़ा में मनाई गई। कंबड़ में फंक्शनल लीग के सीनियर रहनुमा मरहूम मोहम्मद बचल रत्तड़ की 28वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर कंबड़, रानीपुर, फकीराबाद से आए हुए सियासी, समाजी और समेत हमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना पीर सैयद गुल अहमद शाह जिलानी बादशाह ने खुसूसी खिताब किया। आखिर में इज्तिमाई दुआ की गई। पीर महल में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने लाखों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागजार करवा ली है। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पीर महल में क्रैकडाउन के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने मोहल्ला बी प्लॉट में कार्रवाई की। इंक्रोचमेंट टीम ने कार्रवाई करते हुए पीर महल के नवाही इलाका बी प्लॉट में लाखों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल राना गुलाम मुर्तजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
सरकारी जगह पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उधर अटक में हसन अब्दाल के इलाके दरियाए हरू में होने वाले नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कत्ल में मुलव्वस 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 नवंबर को हसन अब्दाल दरियाए हरू नदी के इलाके से एक नौजवान की लाश मिली जिसके पांव और हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जिस पर डीएसपी सर्कल हसन अब्दाल राजा फयाजुल हक की जेर निगरानी तहकीकाती टीम तश्कील दी। टीम ने पेशावराना सलाहियतों और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए अंधे कत्ल को ट्रेस किया। मकतूल की शिनाख्त सजाद अहमद और मानसेरा का रहायशी था। तहकीकाती टीम ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उन्होंने किराए की गाड़ी को छीनने के दौरान ड्राइवर को कत्ल किया। मुलजिमों के कब्जे से छीनी गई रकम, मोबाइल फोन और गाड़ी भी बरामद कर ली गई। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,